پھر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو میرے صحابہ، جب ایک کافر کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام کے سامنے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ایک کافر کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ان کے چہرے سب بہت زیادہ سیاہ ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ٹاٹ ہوا کرتے ہیں، اور وہ فرشتے جہاں تک اس کافر کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ملک الموت آتے ہیں اور ملک الموت آ کر اس کے جب سرہانے پر بیٹھتے ہیں اور اس کی روح کو جب نکالنا چاہتے ہیں تو اس کی روح بھاگتی ہے ادھر ادھر، جس طریقے سے ایک مجرم کو پولیس گرفتار کرنے کے لیے آتی ہے تو مجرم بھاگتا ہے، اسی طریقے سے جب ملک الموت اس کافر کی روح کو نکالیں گے تو اس کی روح بھاگے گی، مگر ملک الموت اس کو جبرن کھینچیں گے، اور جیسے ہی اس کی آتما کو اس کی روح کو کھینچیں گے اور فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ فرشتے اس روح کو لے کر اس کے ساتھ ان کے پاس جو ٹاٹ ہوا کرتے ہیں بدبودار چیزیں ہوا کرتی ہیں اس پہ لپیٹ لیتے ہیں اور لپیٹ کر چلنے لگتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آسمان کا دروازہ کھولو، مگر اس ناپاک روح کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے اس بندے کی، اس کافر کو سجین میں لکھ دو اور اس کو وہیں سے گرا دو۔ پہلے آسمان سے اس کی روح کو وہاں سے گرا دی جاتی ہے قبر کے اندر، اور جیسے ہی اس کی روح قبر کے اندر گرتی ہے اس کے جسم میں آتی ہے، اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں اور آ کر وہی 3 سوال کرتے ہیں جو نیک اور متقی اچھی روح سے سوال کیے گئے تھے کہ بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کون ہے، بتا تو کس نبی کے ماننے والا ہے۔ وہ آدمی کہے گا، وہ ناپاک وہ کافر کہے گا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آسمان سے آواز آئے گی کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، اس کی قبر کو تنگ کر دو، اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دو، جہنم کی ہوائیں کھول دو، جہنم کی بچھونے بچھا دو۔ اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جہنم کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں، اس کے لیے قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں پچک جاتی ہے، اتنی تنگ کر دی جاتی ہے، اور قیامت تک وہ اس مشکل عذاب میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جب کل قیامت کے دن ہم سارے لوگوں کو اٹھائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میں اپنے ساتھیوں سے زیادہ میں مخاطب ہوتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں قبر کے عذاب سے سب سے زیادہ اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ قبر کا عذاب بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اگر کوئی قبر میں پاس ہو گیا، اگر کوئی قبر میں کسی کو نجات مل گئی تو سمجھ لو اس کے لیے سارے راستے آسان ہو گئے، اور اگر کسی کو قبر میں عذاب ہو گیا، اگر کسی نے کہ کوئی قبر میں پھنس گیا تو سمجھ لو کہ اس کے لیے سارے راستے مشکل کر دیے گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، اللہ رب العالمین سے مانگیے کہ رب العالمین ہم سے جو خطائیں ہوئی ہے، الہ العالمین ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں، الہ العالمین معاف کر دے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، قبر کے عذاب سے ہمیں چھٹکارا رکھ، اور قبر میں جو سوال کیے جائیں گے ہمیں اس لائق بنا کہ ہم قبر کے جتنے بھی پرشن ہوں گے سارے پرشن کے جواب بہت ہی جلد دے دیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
جب قیامت قریب ہوگی تمام علامتیں ظاہر ہو جائیں گی. ظاہر ہونے کے بعد جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے, جب اس پوری دنیا کا نظام دھرم برم ہو جائے گا, آج جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں, جو لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں, جو لوگ برگد کے پیڑ کی پوجا کرتے ہیں, جب قیامت کے دن اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکتے ہی چاند ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا, ستارے ٹوٹ جائیں گے, چاند ٹوٹ کر ہواؤں میں بکھر جائے گا, آسمان رضا رضا ہو جائیں گے, زمین پھٹ جائے گی. اس دن کا عالم کیا ہوگا ذرا سوچو کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو یہ جو کائنات ہے, جو نظام ہے, پورا دھرم برم ہو جائے گا. اور پھر دوبارہ کچھ دنوں کے بعد جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو جتنے لوگ ہوں گے سارے لوگ اپنی قبر سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے. اور سنو میری امت کے لوگوں کہ آج تم اپنے گھروں میں اے سی لگاتے ہو, آج تم جب سفر کرتے ہو تو اے سی میں سفر کرتے ہو, آج جب تم بیٹھتے ہو تو درخت کے نیچے بیٹھتے ہو, درخت کے سائے میں بیٹھتے ہو, آج تم ہوائی سفر کرتے ہو, آج تم ایئر کنڈیشن میں سفر کرتے ہو, آج تمہارے پاس گھر ہے, آج تمہارے پاس مکان ہے, آج تمہارے پاس پنکھا ہے, تمہارے پاس ساری سویدھائیں ہیں. آج سورج کتنا دور, لاکھوں کروڑوں میل دور ہے. سنو میری امت کے لوگوں, کل قیامت کے دن میدان محشر میں کوئی درخت نہیں ہوگا, کوئی پیڑ نہیں ہوگا, اے سی نہیں ہوگی, کوئی بھی چیز نہیں ہوگی. سارے لوگ ننگے ہوں گے, ننگے بدن ہوں گے, پیروں میں چپلیں نہیں ہوں گی, جسم میں شیروانی نہیں ہوگی, جسم میں قمیض نہیں ہوگی, جسم کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوگا. سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے, ننگے پاؤں ہوں گے, مرد بھی ہوں گی, عورتیں بھی, مرد بھی ہوں گی, عورتیں بھی ہوں گی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تڑپ اٹھتی ہے, پوچھتی ہے یہ اللہ کے نبی, میدان محشر میں, میدان محشر کے وقت مرد بھی ہوں گے, عورتیں بھی ہوں گی, مردوں کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا, عورتوں کے جسم پر لباس نہیں ہوگا. یہ اللہ کے نبی جب مرد عورتوں کی طرف دیکھیں گے تو عورتیں شرم سے مر جائیں گی. ذرا تصور کیجئے, یہ آج کے اس یگ کے لیے تو یہ کامن بات ہے کہ ہم اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ لڑکیاں ننگی ہو اور اگر مرد دیکھے تو یہ تو ایک فیشن ہو گیا ہے. آج کے اس یگ کے حساب سے مت سمجھیے, اس وقت کا سوچئے کہ عورتیں کس طریقے سے پردے کا اہتمام کیا کرتی تھی, اپنے آپ کو چھپاتی تھی کہ ان کے یہاں تصور بھی نہیں تھا کہ عورت کو مرد دیکھے. اور آج کے اس یگ میں یہ ہوا کہ اگر مرد عورت اس لیے بن سور کے آتی ہے, اس لیے میک اپ کرتی ہے, اس لیے کم کپڑے پہنتی ہے تاکہ مرد دیکھے, مرد راغب ہو, اتنے تنگ اور اتنے چھوٹے چھوٹے لباس پہنتی ہے. تو اس حدیث کو اس یگ سے جوڑ کر نہیں بلکہ اس سمے سے جوڑ کر دیکھیے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں یہ اللہ کے نبی جب عورتوں کو مرد جب دیکھیں گے تو عورتیں شرم سے مر جائیں گی. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ سنو, تم یہ کہہ رہی ہو کہ مرد عورتوں کو دیکھیں گے. سنو عائشہ, معاملہ اتنا سنگین ہوگا, اتنا خطرناک ہوگا کہ ایک حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا, اس عورت کو معلوم ہی نہیں چلے. اتنا خطرناک وقت ہوگا, باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے بھاگے گا, بیٹی ماں
سے بھاگے گی، ماں بیٹی سے بھاگے گی، دوست اپنے دوست کو چھوڑ کر بھاگے گا، بھائی اپنے بھائی کو چھوڑ کر بھاگے گا۔ ایسا ماحول ہوگا کہ لوگ چھپیں گے کہ کہیں مجھ پر میرے بھائی کی نظر نہ پڑ جائے اور میرا بھائی مجھ سے ثواب نہ مانگے۔ اپنا دوست، اپنا جگری دوست اپنے دوست کو دیکھتے ہی چھپ جائے گا، کہیں میری دوست میرے دوست کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے اور میرے دوست مجھ سے نیکی کا طلب نہ کر لے۔ ماں بیٹی سے چھپ جائے گی، بیٹی ماں سے چھپ جائے گی۔ ایسا عالم ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں، سب اپنی اپنی سوچے گا۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ، معاملہ اتنا سنگین ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگوں کو ہوش ہی نہیں رہے گا، تو دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہے، اے اللہ کے نبی ذرا بتائیے کہ زمین کا کیا حال ہوگا؟ آج سورج کروڑوں میل دور ہے، پھر بھی زمین کا یہ حال ہے، تو ذرا بتائیے کہ میدان محشر میں جب سورج اتنا قریب کر دیا جائے گا تو زمین کا کیا حال ہوگا؟ آپ سنیے، اور صرف سننا نہیں ہے، آج کی تقریریں، آج کی مجلسیں اور آج کے جلسے تو تفریح کا ایک مادھیم سا بن گیا ہے کہ آئے مولانا صاحب تقریر کریں گے، تقریر سن لی، مزہ آ گیا، میلے میں گھوم لیے، کچھ سامان لے لیے، چلے گئے۔ اور آج کے اس یگ میں ایک عجیب سا ہم لوگوں پہ ایک مسلط ہو گیا ہے چترویدی لگانا، کہ کوئی بھی ایسا جلسہ ہو کہ جلسہ میں اگر کوئی چترویدی نہ ہو تو پھر مزہ ہی نہیں آتا ہے، لوگ جلسہ ہی بھی نہیں آتے۔ مطلب میں آپ کو بتاؤں، میں اس پبلک پلیس میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اتنے میڈیا والے ہیں، سنیں کہ جتنے بھی مولانا کے آگے چترویدی لگائے جاتے ہیں، ایک بھی چترویدی کے لائق نہیں ہے۔ کسی کی ایک لائن شدھ اچارن نہیں ہے، یہ میں کھلے شبدوں میں کہہ رہا ہوں، کوئی لائق نہیں ہے۔ ذرا بتائیے کہ اگر کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی، کوئی یہودی قرآن کی دو آیتیں یاد کر لیتا ہے تو اس کو آپ حافظ کہیں گے، تو حدیثیں یاد کر لیتا ہے تو آپ اس کو محدث کہیں گے، سوال ہی نہیں اٹھتا۔ ایک بار مجھے خید ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں کیونکہ میرے نام کے آگے بھی لگاتے ہیں، میں 5 سال سے سنسکرت وبھاگ میں ایک شبد پڑھتا ہوں۔ سنسکرت کا کیا مہتو ہے وہ میں سمجھتا ہوں، وہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا ہے چترویدی کے نام سے۔ کسی کو ڈھنگ سے ایک منتر یاد نہیں، اگر شدھ اچارن کے ساتھ اگر کہا جائے تو ایک منتر شدھ اچارن کے ساتھ نہیں پڑھ پائے گا۔ نام کیا ہے چترویدی، یہ مجبوری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مولانا لوگ خود لگوانا چاہتے ہیں، لوگ لگانے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر میں نہیں چاہوں گا کہ میرے نام کے آگے مت لگاؤ تو بولیں گے کہ مزہ نہیں آئے گا، لوگ آئیں گے نہیں، چترویدی کے نام سے آئیں گے۔ مجھ سے ایک بار، کیونکہ میں RSS کے گڑھ میں اسی دماغ والے لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں، کسی نے دیکھا ہوگا ہمارے سر نے کسی چیز میں کہ مولانا اور مولانا کے آگے چترویدی، تو مجھ سے ایک بار پوچھے کہ بتاؤ کہ مولانا چترویدی یہ جو سمبند ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مولانا بھی ہے اور چترویدی بھی ہے، کیونکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں پتا ہے کہ یہ مدرسہ سے مولانا ہے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ ان کے نام کے آگے بھی چترویدی لگتا ہے، یہ لوگ لگاتے ہیں۔ مجھ سے پوچھ لیے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مولانا اور مولانا کے آگے چترویدی، یہ ڈگری کہاں سے ملتی ہے ذرا بتاؤ۔ قسم خدا کی
میرے پاس کوئی جواب نہیں. کہاں سے ڈگریاں مل جاتی ہے؟ مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ مولانا نہیں مل رہے تھے، تو اب چترویدی نہیں مل رہے ہیں تو کوئی دوسرے مولانا ہیں، تو کہا ہے ان کے نام کے آگے چترویدی لگا دو. بھلے وہ نہیں ہے لیکن لگا دو، اشتہاروں میں چترویدی دکھنا چاہیے، وہ لگا دیا گیا ہے. اور اس نے چترویدی کا چابی نہیں پڑا ہوگا، اس کے نام کے آگے چترویدی لگا ہوا. ہمیں جہاں ہماری جمعیت جلسوں کی اصلاح کی بات کرتی ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے، لوگوں میں جاگروک آیا ہے. وہی کہیں نہ کہیں اس پہ بھی چرچا کرنی چاہیے، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ یہ جو معاملہ چل پڑا ہے چترویدی کا، مجھے شرم آتی ہے، مجھ سے پوچھنا تو شرم آتی ہے کہ سچ میں کہ اگر 2 قرآن کی آیت یاد کر لے تو وہ اپنے نام کے آگے حافظ لگانا شروع کر دے. یہ غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے، یہ جھوٹ ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا سنو کل قیامت کے دن، سنو امانت میں خیانت کرنے والے کا، جھوٹ بولنے والے کا نچلا سب سے اس کا جو مقام ہے وہ جہنم کا سب سے نچلا مقام ہے. میں چترویدی نہیں ہوں، اگر میں لگاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اگر میرے نام کے آگے آپ لگا رہے ہیں تو گویا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو بھائی ہم کسی اور کے لیے اپنا عمل کیوں خراب کریں؟ اگر ایکسٹرا کوئی عالم دین ہے جسے مطالعہ ہے، جس نے رگ وید پڑھی ہو، یجروید پڑھی ہو، سام وید پڑھی ہو، اتھرو وید پڑھی ہو، اگر اسلام کے اترکت اگر جوڑ کے بتاتا ہے تو وہ الگ بات ہے، وہ بتائے. مگر ایک لفظ مخصوص کر کے نام کے آگے لگانا، اور اس سے بڑی بات کہ ہر جلسے میں چترویدی لگنا چاہیے، ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. تو ہمیں اس طرف بھی سدھار کی ضرورت ہے. ہمارے پاس بڑے بڑے علماء کرام ہیں، بڑے بڑے عالم دین ہیں، ان کو لوگ نہیں سنتے ہیں. جو صحیح قرآن کی تعریف کرتے ہیں، صحیح حدیث کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، ان لوگوں کو سننا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے ایک ڈھکوسلا چلا رکھا ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا سورج کو اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ انسان اگر اپنا ہاتھ اٹھائے تو سورج کو لگ جائے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ اللہ کے نبی جب سورج اتنا قریب کر دیا جائے گا تو زمین کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی. آج ہمارے پیروں میں چپلیں ہوتی ہیں، جوتے ہوتے ہیں، سورج کروڑوں میل دور ہے، مگر میدان محشر کا عالم یہ ہوگا کہ سورج اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ اگر ہاتھ اٹھائے تو سورج کو لگ جائے، اور اوپر سے ہمارے جسموں پر کوئی لباس نہیں، کوئی قمیض نہیں، کوئی شرٹ نہیں، کوئی کرتا نہیں، اور ہمارے پیروں میں کوئی چپل نہیں، جوتا نہیں. سوچو کہ ہمارا کیا حال ہوگا. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر سے سوال کرتی ہے، اما عائشہ تڑپ اٹھتی ہے، سوال کرتی ہے اللہ کے نبی ذرا بتائیے کہ انسانوں کا کیا حال ہوگا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ سنو، انسانوں کے جسم سے اس طرح پسینے چھوٹیں گے، اس طرح پسینے نکلیں گے، جس طرح کڑھائی میں ابلتا ہوا تیل کھولتا ہے اتنا گرم انسانوں کے جسم سے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے. ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے کہ آج ہم جس گھر کے لیے، جس زمین کے لیے، جس مکان کے لیے، جس پوسٹ کے لیے، جس شہرت کے لیے سب کچھ گزر، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، ذرا تصور کیجئے کل قیامت کے دن
کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا. اگر کوئی چیز اگر ساتھ دے گی تو وہ ہماری نیکیاں ہوں گی. میرے بھائیوں، اپنے آپ کو سدھاریے، اپنے آپ کو، اپنے پریوار کو، اپنے بچوں کو، اپنے محلے والوں کو، سب کو سدھاریے. کوشش کیجئے کہ لوگ اچھے راستے پر چلے، نیک کام کریں، اور کل قیامت کے دن، کل میدان محشر کے دن ہمیں پچھتانا نہ پڑے، ہمیں افسوس نہ کرنا پڑے. اللہ کے نبی جناب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر میں جمع ہوں گے، جب میدان محشر کے اندر جب لوگ جمع ہوں گے، حساب و کتاب میں دیر ہوگی تو تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ آدم علیہ السلام، آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجیے کہ آج ہمیں نجات مل جائے. ذرا سوچئے، آپ اپنی اولاد کے لیے نماز چھوڑتے ہیں، آپ اپنے گھر کے لیے روزے توڑ دیتے ہیں، آپ اس دنیا کو کمانے کے لیے اللہ کو بھول جاتے ہیں. سن لیجئے، کل قیامت کے دن آپ کا گھر، آپ کی دولت، آپ کی عزت، آپ کی شہرت، آپ کا مقام مرتبہ، آپ کا پوسٹ، آپ کا خزانہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے. آج جس دولت کے لیے، جس اولاد کے لیے آپ اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر لے کے جا رہے ہیں، کل قیامت کے دن سب آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے کہ ہم آپ کو نہیں جانتے ہیں. جب یہ سچائی ہے، جب پہلے سے بتا دیا گیا ہے، اگر یہ بات کامن سی بات ہے کہ اگر یہ بات ہمیں معلوم نہیں ہوتی کہ آگے چل کر بھوشیہ میں ایسا ہوگا تو ہمارے پاس کوئی آپشن تھا، ہمارے پاس مجبوری تھی کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آگے چل کر ایسا ہوگا. لیکن اللہ نے، ہمارے نبی نے ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے کہ اس دنیا میں تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، تمہیں اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا، تمہیں رب العالمین نے کیوں پیدا کیا. اور سنو، تمہاری اولاد ہے، تمہارے پاس خزانہ ہے، تم دنیا کمانے کے لیے ساری کوشش کرو گے، مگر سنو، اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہے، اس دنیا میں بھی جانا ہے، اور اس دنیا میں بھی تمہیں کامیاب ہونا ہے، اور اس دنیا میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، تمہارے ساتھ لوگوں کا کیسا ویوہار ہوگا، اس کو بھی قرآن نے کھلے شبدوں میں بیان کر دیا، اسپشٹ کر دیا. ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ جو ہمیں وقت ملا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے دوست، ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہمارے ساتھ تھے وہ کورونا کال میں چلے گئے، ان کو معلوم نہیں تھا. اب ہم ہیں، ہمیں بھی پتہ نہیں کہ ہم کب چلے جائیں گے. اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ موت کے لیے تیار رکھیں. کبھی بھی موت آ جائے تو آپ کو ایک منٹ کی مہلت نہیں دے گی. آپ کو پچھتاوا ہوگا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ابھی مولانا صاحب آ گئے، میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. خیر، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین، ہم اس بابرکت محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، الہ العالمین ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین آج ایک ایسا وقت آیا ہے جو مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. الہ العالمین تو مسلمانوں کی حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.